سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، مدرسین، گرامی منزلت، ائمہ، خطباء، دعات، وارثان منبر و محراب اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت اور رہروان راہ عظیمت اور میرے بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات، حاضرین کرام، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا کیا۔ اور پھر مزید کرم یہ ہے کہ اللہ نے دین سے بھی تعلق نصیب فرمایا ہے، اور دینی تعلق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب و سنت کا منہج اور سلف کا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس منہج کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ، استقامت اور عزیمت کے ساتھ اس راہ پہ ایسے چلا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں معاف کر دے۔ اور جو اس راستے کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں، آپ کے صحابہ، ہماری بھی نسبت انہی سے ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و اتباع اور آپ کی پیروی اور اقتداء کا اسی طرح جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آ جائے، آپ کی کوئی سنت آ جائے، تو جس طرح صحابہ لپک کے اسے اپنا لیتے تھے اور دیکھ کے اسے فوراً اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے، اللہ نے ہمیں بھی یہی راستہ نصیب فرمایا ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ہی ملا دے۔ وہ ہمارے پیش رو ہیں اور ہم ان کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستے کا راہی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رفاقت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا فرما دے جیسے آج اللہ کے گھر میں یہاں ہم اکٹھے ہیں۔ ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان دین کے خادموں کے ساتھ، ان دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ، اس بابرکت گروہ کے ساتھ، جنہوں نے آج ہمارے اس الحاد اور تحریت کے زہر سے مسموم عہد کے اندر جب شیطان نے جھنڈے اپنے گاڑے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ رب العزت سے کھلی جنگ کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں،
یہ اللہ کے بندے، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے والے، یہ اس دور کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی برکت ہے اور اللہ رب العزت کی ان کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ کا نام لینے والے آپ جیسے لوگ اور ان جیسے لوگ جو آپ کو بتانے والے ہیں، اللہ رب العزت اس دنیا پہ رحم فرماتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اللہ کو پکارنے والے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس جہان کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ اس کو تہس نہس کر دے، اللہ اس کو ملیا مٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اسی وقت تک باقی رکھیں گے جب تک اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانے والے رہیں گے۔ جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ یہ لوگ بہت ہی قابل قدر ہیں، بہت ہی قابل قدر ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، دل کے ساتھ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یعرف عالم، جو میرے دین کا عالم ہے، میرے دین کا خادم ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانتا اور پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ، اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ، اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے اور ان لوگوں کے ساتھ جڑنے اور ان لوگوں کے دست و بازو بننے اور ان لوگوں کے لیے ہمیں سچی بات یہ ہے کہ اپنے دل اور آنکھیں بچھا دینی چاہیے۔ یہ ہمارے موسم ہے، یہ ہمارے موسم ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، خود ان پر عمل کرتے ہیں اور آگے لوگوں تک اسے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے اور اللہ رب العزت ان میں اضافہ فرمائے، اور جتنی اس وقت امت کو ضرورت ہے دین کے علماء کی، معلمین کی اور دعات اور مبلغین کی اور ربانی علماء کی، جو ان خطوط پر امت کے افراد کی تربیت کریں جن خطوط پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اور ان کا تزکیہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کثیر تعداد میں پیدا فرمائے، اور علماء کے ساتھ ہی دین زندہ ہوتا ہے، دین زندہ رہتا ہے، دین اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ جب علماء نہ رہے دین مٹ جاتا ہے، دین اٹھ جاتا ہے، دین انہی کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی زندہ رکھے اور دین کے خادموں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جتنے لوگ دین سے وابستہ ہیں ہمیں صدق اور اخلاص نصیب فرمائے، ہم سچے دین والے ہوں اور مخلص اللہ کے بندے ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا کوئی شمع نصیب کر دے جو اللہ رب العزت نے دین کی امامت، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر آپ کے صدقے، آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ، آپ کی پیروی کرنے کے ساتھ، صحابہ کو، آپ کے خلفائے راشدین کو، صحابہ کو اور تابعین کو، ائمہ دین کو، فقہائے مجتہدین کو، فقہائے محدثین کو اللہ رب العزت نے دین کی امامت نصیب فرمائی۔ ہماری بھی یہی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اجعلنا للمتقین اماما، دو معنی کرتے ہیں علماء اس کے، للمتقین اماما، جو ہم سے پہلے متقین گزر گئے ہیں ہمیں ان کا پیروکار بنا دے، اور جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں اور ہمارے بعد آنے والے ہیں ان پرہیزگاروں کا ہمیں امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا امام بنا دے، وہ ہماری پیروی کرے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں اس مجلس میں آ کر دلی طور پر بہت ہی فرحت محسوس کر رہا ہوں اور سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بڑی ہی پر نور اور بڑی ہی پر رحمت اور بابرکت مجلس کے اندر حاضری کی سعادت اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اس کے فیض سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے اور اس کی برکات سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ دل نواز تذکرہ اور سچی بات یہ ہے کہ جاں فضا تذکرہ،
جس سے روح کو تازگی ملتی ہے اور روح بالیدہ ہو کر توانا ہو جاتی ہے، وہ تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اور یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف اور تالیف منیف، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے امت کے علماء کے اندر، محدثین کے اندر، فقہاء کے اندر، عوام کے اندر یکساں قبولیت عطا فرمائی، اور یہ اس کتاب کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا مظہر ہے، یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے امت کے جتنے طبقات ہیں جو راہ راست کے اوپر ہیں، جو راہ راست کے اوپر ہیں، اس راستے کے اوپر ہیں جس راستے پہ امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے پہ امت کو لگا کے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، حجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ اعلان کیا، اور خطبہ غدیر خم کے اندر بھی نبی سے غدیر خم کے موقع پر بھی یہ اعلان کیا، اور بھی مواقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، لوگوں میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی راہ راست سے بھٹکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ اس راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لگا کے گئے تھے۔ اللہ کی کتاب فی الہدی والنور، جس کے اندر ہدایت اور نور ہے، رہنمائی ہے اور روشنی ہے۔ اس سے ہٹے گا انسان بے راہ ہو جائے گا، اس سے آنکھیں بند کرے گا اندھیرے میں چلا جائے گا، بھٹک جائے گا، اندھیروں میں کھو جائے گا، تاریکیوں میں بہک جائے گا، اسے کبھی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے راستہ اس رہنمائی کے اندر ملے گا جو قرآن کی رہنمائی ہے، اور اس روشنی کے اندر ملے گا جو قرآن کی روشنی۔ علم کے لیے مشقت اگر نہ اٹھائی جائے تو علم صوفوں میں بیٹھ کے اور بیڈ پہ بیٹھ کے اور آرام کرسیوں پہ بیٹھ کے نہیں ملتا۔ اس علم کے لیے جان کھپانی پڑتی ہے، خون جلانا پڑتا ہے، اور دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، جگر کاوی کرنی پڑتی ہے، تو تب علم کا شفا ملتا ہے۔ علم آسانی سے ملتا ہے، بڑی قیمتی چیز۔ اور جنت، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ یہ ساری دنیا جتنی ہے، یہ ساری دنیا جتنی ہے، اس کے سارے خزانے اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اور جب تک یہ رہے گی، یہ ساری کی ساری اکٹھی کر دی جائے، یہ جنت کی ایک بالشت مربع جگہ کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اتنی قیمتی جنت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہاں، اگر انسان اس راستے پہ لگے، اس راستے پہ چلے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو اللہ رب العزت یہ جنت ہی نہیں دے گا جو اس ساری دنیا سے اس کی ایک بالشت مربع جگہ جو ہے وہ اتنی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اس راستے پہ چلنے والوں کو اتنی بڑی جنت دینے والے ہیں، اتنی بڑی جنت دینے والے ہیں، اتنی بڑی جنت دینے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو سب سے چھوٹا جنتی جنت میں ہوگا، جس کو سب سے آخر میں جنت کا داخلہ ملے گا، اور سب سے چھوٹی جنت ملے گی، وہ اس دنیا ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، ساری دنیا سے 10 گنا۔ میرے بھائیوں نے دین کا راستہ ایسا راستہ نہیں ہے۔ اللہ، دین کا راستہ ایسا راستہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ امت کو لگا کے گئے تھے، دین کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت مطہرہ کا راستہ، سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کا راستہ۔ اس راستے پہ جو لوگ ہیں، ان کے علماء، وہ فقہائے مجتہدین ہوں، وہ ائمہ فقہائے محدثین ہوں، وہ دیندار طبقہ ہو، اہل علم کا اور اہل اخلاص کا، اہل احسان کا، ان سب کے ہاں اس کتاب کو بہت ہی اعتماد اور رسوخ حاصل ہے۔ وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ جب تک انسان نے سمجھ کر اس کتاب کو نہ پڑھا ہو اس وقت تک لوگ کسی کے علم کا اعتراف نہیں کرتے. انسان اعتراف نہیں کرتے, اس کو پوچھتے تم نے بخاری پڑھی نہیں, کہتے بخاری تو نہیں پڑھی, کہتے ابھی تک تمہاری نہیں بنا بخاری. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باسند بیان کیا, جیسے عزیز گرامی نے آپ کے سامنے اپنی سند کا حوالہ دیا کہ ہم نے استاد سے پڑھا اور ان استاد محترم نے اپنے استاد کا تذکرہ فرمایا اور انہوں نے اپنے استادوں کا ذکر فرمایا اور انہوں نے آگے یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو کنیکشن ہے, یہ جو لنک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لنک ٹوٹ جائے گا؟ رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے, قیامت کے دن خون کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, دوستیوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول سے رشتہ جوڑ دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پکڑ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو, محمدی بن جاؤ, صرف لفظوں میں نہیں حقیقی معنوں میں محمدی بن جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ساری دنیا گھبرائی ہوئی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا, میں جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر درخواست کرتا ہوں ساری انسانیت کی طرف سے, اور اللہ کے عرش کے سامنے جا کے اس کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے, 7 دن اور 7 رات لمبا سجدہ کریں گے, اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے, اللہ پیار سے نام لے کر کہیں گے میرے محمد سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی, سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کی درخواست کریں گے, رب امتی, اللہ میری امت پہ رحم کر, میری امت پہ رحم کر, امتی بن جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح امتی بن جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بن جاؤ. اور پھر حساب شروع ہوگا, اور پھر جب پلسرات سے گزر کے لوگ جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت کے پار کھڑے ہوں گے, پہنچیں گے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ امت صلی اللہ تیری امت کو بچا کے لے گا, میری امت کو بچا کے لے گا, میری امت کو بچا کے. کئی لوگ پھر بھی گر جائیں گے, کئی لوگ پھر بھی گر جائیں گے اس دعا کے باوجود, اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ لے گرے گا, یا وہ ایسی چیزیں جو انسان نے اپنے لیے رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں, انسان کا دامن پکڑ کے کھینچ لیا. خیانت, امانت کے اندر خیانت اور رشتے ناطے کے حقوق میں کوتاہی, یہ 2 ایسی کنڈیاں ہیں, یہ بڑے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرائیں. یہ 2 بڑی خوفناک کنڈیاں ہوں گی, بڑے لوگ پکڑے جائیں گے اس دونوں کی وجہ سے, جہنم میں گر جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہنم کے اوپر سے گزر کر اگلی طرف چلے جائیں گے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھا جائے گا کون, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا, اور آپ کی امت جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی, سب سے پہلے داخل ہونے والی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے ان لوگوں کو جو سلامتی کے ساتھ پار پہنچ گئے جنت میں داخل کر لیں گے, تو پھر بھی ان کو نہیں بھولیں گے جو جہنم میں گرے ہوئے اللہ کے پاس پھر آ جائیں گے کہ اللہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہوئے, یا اللہ میں پھر آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو نکال دو, پھر کہیں گے ان کو نکال دو, پھر کہیں گے ان کو نکال دو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 دفعہ حد بندی ہوگی اور نکالیں گے, اور پھر آخر میں کہا جائے گا کہ اے میرے نبی اب ان کو نکال دو جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, ان کو نکال دیں جن کے دل میں دانے برابر ایمان ہے, گندم کے دانے یا جو کے دانے کے برابر, ان کو نکال دو جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, ان کی نسبت, ان کا تعلق یہ کام آنے والا ہے. باقی یہاں کے جتنے تعلقات ہیں, جتنی دوستیاں ہیں, جتنی وابستگیاں ہیں, یہ سارے وہاں جا کے منہ پھیر لیں گے, ہاتھ اٹھا لیں گے, کہیں گے تیرا میرا واسطہ ہے,
اس لیے میرے بھائیوں دین والوں سے محبت کرو، ایمان والوں سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے ہی انسان تھے، ایسے ہی انسان تھے جنہوں نے ایسی ہی زندگی گزاری۔ ان کے بارے میں اللہ اکبر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے اور پیچھے پیچھے امام بخاری چلے آ رہے ہیں، اور امام بخاری کا قدم وہیں پڑتا ہے جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے، جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے۔ اور ایک اور محدث وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ماننے لگے ہاں محمد بن اسماعیل آ رہا ہے، اس کا انتظار، محمد بن اسماعیل کا انتظار۔ وہ کہتے ہیں پھر مجھے پتا چلا جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا، اللہ اکبر، 256 ہجری شوال کا مہینہ تھا، لیلۃ الفطر کی رات تھی، عید الفطر کی رات تھی، اس دن امام بخاری کا انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جس وقت مجھے خواب آیا تھا اسی وقت امام بخاری کا انتقال ہوا، اور ادھر اللہ کے رسول ان کا انتظار کرتا۔ یہ ہے نسبت، یہ ہے تعلق جو اس دین کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج سچی بات ہے دین کی قدر نہیں، دین والوں کی قدر نہیں، یہ دین بے قیمت ہو گیا، دین والے بے قیمت ہو گئے، اور ان کے خلاف سازشیں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مسجدیں اور مدرسے ان لوگوں کے قبضے میں اور ان لوگوں کے کنٹرول میں دے دو جنہیں مسجد میں داخل ہونے کے ادب کا بھی پتہ نہیں، جن کو مدرسے اور مسجد سے ویسے ہی نعوذ باللہ تعلق نہیں بلکہ ان کو گھن آتی ہے، وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں، یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے کنٹرول اور ان کی نگرانی میں دے دو کہ یہ اس کا نظام چلائیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ صحیح نہیں چلنا تو پھر اس کو جیسے مرضی تبدیل کر کے جو مرضی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان ہدایت کے مراکز کی اور ان نور کے منبعوں کی اور ان فیض اور برکت کے سرچشموں کی حفاظت فرمائے، ان سے دین کا نور پھیلتا رہے، ہدایت کی روشنی پھیلتی رہے، اور دین کے فیوز و برکات امت کے اندر پھیلتے رہے، عام ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان ناعاقبت اندیشوں کو ہوش دے، اور اللہ رب العزت ان کے شر سے اس زمین کو بھی محفوظ رکھے اور اس دین کو بھی محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے، امت کے علماء کا اتفاق ہے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہ کتاب ہے الجامع الصحیح، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصنیف میں جو اہتمام کیا ہے وہ تو آپ نے سنا، لیکن اس کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لطافتیں، جو نزاکتیں اور جو نکات اور جو اسرار اور رموز اس کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں، سچی بات ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے علماء غور و فکر کر رہے ہیں اور چھان بین کے ساتھ اس میں سے چیزیں نکال رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں نکلتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا انسان کی زندگی میں جتنے بھی امور پیش آتے ہیں دین کے حوالے سے، کہ دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، بادشاہ سے، وزیر سے، مشیر سے، قاضی سے، مفتی سے، تاجر سے، مزدور سے، شوہر سے، بیوی سے، ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، جتنے انسانی طبقات ہیں، مالداروں سے، فقیروں سے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے دین کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا یہ سارے تقاضے اور سارے مسائل اور ان مسائل کے احکام اور سارے معاملات اور ان کے متعلق رہنمائی کتاب و سنت میں موجود ہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھتا جس کا کتاب و سنت میں حل معلوم ہو۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھ کے دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اس کتاب کی ابتدا کی ہے وحی سے، دین کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے، دین وحی سے ثابت ہوتا ہے۔
اللہ کے حکم سے دین ثابت ہوتا ہے اور اللہ کا حکم وہی سے معلوم ہوتا ہے، وہی سے اس کی ابتدا کی ہے۔ اور دین کا جو پہلا قدم ہے وہ اخلاص نیت ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے خالص بنا دینا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ دین کا نقطہ آغاز ہے، یہاں سے ابتدا کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو ماننا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت پر یقین لانا، ایمان تصدیق کرنا یقین کے ساتھ، صدق قلب کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا کہ میرا رب ہے، مجھے بنانے والا، مجھے سنبھالنے والا، اور میرا وہی مالک بھی ہے اور وہی میرا رازق بھی ہے اور وہی میرا مطلوب و مقصود بھی ہے۔ یہ ایمان، یہاں سے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جو میرا مالک ہے اس نے میرے لیے راہ زندگی، راہ حیات، زندگی کا دستور العمل، زندگی کا طریقہ، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کو کیا متعین کیا ہے، کیا اس کے لیے رہنمائی دی ہے، اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ کتاب العلم، اس کے بعد کتاب العلم بنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا اور اس علم کی فضیلت بھی بتائی اور اس علم کا مقام و مرتبہ بھی بتایا، اور اس علم کے جو حاملین ہیں علماء، ان کے بارے میں بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا تذکرہ فرما کر پھر اس علم کی تفصیلات، ساری اس علم کی تفصیلات ہیں۔ اور یہ تفصیلات جو ہیں عبادات، معاملات، نکاح اور معاشرت، جو خانگی زندگی ہے، اس کے سارے مسائل، اور پھر جرم اور سزا، حدود اور تعزیرات، پھر قضاء، ریاست، پھر جنگ اور صلح، اور پھر بین الاقوامی تعلقات، پھر وہ لوگ جو مسلمان ہو کر اسلام سے منحرف ہو جائیں یا کافر لوگ، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر زیر بحث آئے ہیں، اور ان کے بارے میں احادیث، قرآنی آیات، صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتوے ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے متعلق دینی رہنمائی کا ایک بہترین ذخیرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر جب کتاب اختتام کی طرف جاتی ہے اور اس کے اندر عقائد کے اندر فرشتوں کے متعلق، انبیاء کے متعلق، کائنات کے آغاز کے متعلق، اختتام کے متعلق، اور قیامت کے متعلق، قیامت کی نشانیوں کے متعلق، برزخ کے متعلق، اور پھر حساب کتاب کے متعلق، جنت دوزخ کے متعلق ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور پھر جب کتاب کے آخر کی طرف بڑھے ہیں تو پھر آخری باتیں اس میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب الفتن، کہ ایک دور آنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آخر دور میں فتنے بڑے ہوں گے۔ فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، یعنی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کہ لوگ اس دین سے ہٹ جائیں، اس دین کو چھوڑ دیں، اس دین سے ہٹ کر وہ راستہ اختیار کریں جو دین کا راستہ نہیں ہے، شیطان کی پیروی کا راستہ ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، دنیا کے اندر عیش و آرام کا راستہ ہے۔ دین کا راستہ چھوڑ کر ان راہوں میں لوگ نکل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا بھی تذکرہ کیا اور ان امتحانوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان سے بچنے کا راستہ بتایا۔ اور بس ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان دین کے احکام کو مانے، دین کے احکام کو مانے۔ کتاب الفتن، اس کے بعد کتاب الاحکام، اور اس کے بعد پھر کتاب و اخبار الاحاد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و اخبار الاحاد اس لیے لے کے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کے اندر ایک ہی بندہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہے، وہ بندہ سچا ہے، تو اس ایک بندے کی بات بھی دین کے اندر معتبر ہے جب وہ سچا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے صحابہ بھیجے تو کئی جگہوں پر ایک ایک دو آدمی بھیجے، وہ پوری جماعت تو نہیں بھیجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تواتر کے ساتھ حجت قائم ہو، ایک آدمی بھیج دیا، دو آدمی بھیج دیے۔ جب ہجرت سے پہلے مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس آپ معلم بھیجیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصعب ابن عمیر کو جو مکے کا شہزادہ تھا
اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو وہ نابینا شاگرد تھا جس کو پیچھے کرنے پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی تھی کہ میرے نبی تو بڑوں کے لیے اس کو پیچھے کر رہا ہے، ان کو چھوڑ، یہ ہے جس پہ تجھے محنت کرنی چاہیے، جو دین کا طلبگار بن گیا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تھا، انہوں نے جا کر دین سمجھایا۔ تو دین جو ہے یہ ایک دو آدمیوں سے بھی ثابت ہوتا ہے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ اور آج بھی ایسی ہے، کسی علاقے میں آ کر ایک اللہ کا بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا دین پہنچاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کے اندر دین کی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے کہ اس علاقے میں فلاں پڑھ گیا، اس علاقے میں فلاں پڑھ گیا۔ اور پاکستان میں گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ دہلی سے پڑھ کے آئے ایک عالم دین، ان کا نام بتا رہے تھے، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگردوں سے انہوں نے پڑھا اور وہاں پڑھ کے آ کے انہوں نے وہاں ماشاءاللہ کام کیا۔ اور اسی طرح بہت سارے علاقوں کے اندر ایک ایک دو دو آدمی جو پڑھ کے آئے، یہاں بھی یہ جو آپ کا خانپور کا علاقہ ہے، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگردوں کے مولانا قاضی عبدالحق صاحب اور دوسرے ان کے جو کیا حسین تھا، نہیں حسین شاہن پوری، حسین خانپور کے رہنے والے تھے، وہ میاں صاحب کے شاگرد ہیں، وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد عبدالحق خانپوری، اور ان کا نام حسین کر کے تھا، وہ یہاں خانپور کے رہنے والے تھے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کے، اور ان لوگوں سے پھر میاں صاحب سے بھی پہلے جن لوگوں نے یہاں سے یہاں گزر کے گئے تھے گلیات کے علاقے سے، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقا، ان کے کچھ دن یہاں گزرے ہیں، اور اس کی آج تک برکات ہے کہ یہ علاقہ توحید و سنت کی نور سے الحمدللہ معمور منور ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو اس طرح دین جو ہے ان لوگوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتاب التمنی کا ذکر فرمایا، یعنی انسان کی آرزویں اور امیدیں ہوتی ہیں، لیکن آرزوؤں اور امیدوں کا میدان دنیا نہیں ہے، دین ہے، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ تمنا اور آرزو کرنی چاہیے تو علم کی کرنی چاہیے، قرآن کی کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے آخرت کی تمنا کرنی چاہیے۔ نفسیات کے مسائل بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، طب اور علاج کے مسائل بتائے، آداب کے مسائل بتائے، سلوک کے مسائل بتائے، تزکیہ نفس کے مسائل بتائے، کتاب الرقاق، یہ ساری چیزیں بتائی، اور پھر آخر میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، زندگی کے آخری دنوں میں بڑی تاکید کے ساتھ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا معنی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو جو تمہارے پاس ہے، وہ قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ طریقہ جو تمہارے پاس موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، وہ سنن ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، وہ ایام ہی، اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، اس کا پورا روشن مرقع ہے جو اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دیا۔ تو اس کتاب میں پھر آخر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں کتاب السنہ کے بعد کتاب لے کے آئے ہیں کتاب التوحید، اور کتاب التوحید جو ہے یہ اللہ اکبر، یہ اس دین کا ایسا مرکزہ ہے، نیوکلس ہے دین کا، محور ہے پورا دین، اسی سے نکلتا ہے اور اسی کے گرد گھومتا ہے، اس سے دین نکلا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی احدیت اور اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کی یکتائی اور یگانگت کہ اس جیسا کوئی نہیں، لا شریک لہ ولا مثیل لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، اللہ رب العزت کی احدیت اور اس کی صمدیت، یہ توحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب ختم کیا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید ربوبیت، اللہ رب العزت کی توحید الوہیت اور اللہ رب العزت کی توحید الاسماء والصفات، ان تینوں توحیدوں کو ثابت کیا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے، وہ اللہ کی ربوبیت میں بھی اس کی حاکمیت ثابت ہوتی ہے،
اور اللہ کی الوہیت میں بھی اس کی حقیقت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے اسماء و صفات کے اندر بھی اللہ رب العزت کا الحکم العدل، اللہ رب العزت وہ حکم فرمانے والے ہیں جو عدل کا حکم فرماتے ہیں، قائم بالقسط۔ اللہ رب العزت کے تمام احکام عدل والے احکام ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمیت کی توحید بھی اس میں آتی ہے، ان تین توحیدوں کے اندر آتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر آخر میں جو باب ذکر کیا ہے وزن اعمال کا، یعنی دین کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے اور اس کے سفر کا آغاز اخلاص نیت سے ہوتا ہے، اور پہلا کام ایمان باللہ ہے، قل آمنت باللہ، اور پھر اس علم کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر عمل کرنے کے بعد سب سے آخری چیز جو انسان کی اس مکلف ہونے کی، دین کا مکلف ہونے کے لیے انسان کو دین کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کا جواب دہ ہے، اس کا سب سے آخری پر اللہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری ساری زندگی کے اعمال پیش ہوں گے، تیرا حساب ہوگا اور تیرے اعمال کا وزن ہوگا۔ کتاب کا آخری باب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کا لے کر، یعنی دین کے نقطہ آغاز سے لے کر انسان کی ساری زندگی کے سارے مراحل کا احاطہ کرتے ہوئے جو آخری سب سے آخری مرحلہ وزن اعمال کا، اس کے اوپر کتاب ختم کرنا ہے۔ کیا حسن ہے اور کیا جامعیت ہے اور کیا کمال ہے اس تصنیف اور اس تبویب اور اس ترتیب کے اندر۔ اور پھر یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وزن اعمال یہ برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، یہ بھی معنی اس آیت کا کہ وزن برحق ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اس دن حق ہی کا وزن ہوگا، جو باطل ہے اس کا کوئی وزن نہیں، باطل کا کوئی وزن نہیں، والوزن یومئذ الحق۔ اور پھر جس کے نیکیوں کے وزن بھاری ہو گئے اس میدان کے اندر وہ کامیاب، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے نعوذ باللہ تو وہ ناکام اور نامراد۔ نتیجہ انسان کی طرف سے آ گیا، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے، تو جو چیزیں وہاں تولی جائیں گی جو انسان نے عمل کیا ہے، جو بول بولا ہے، جو انسان نے نیت کی ہے، نیت بھی تولی جائے گی، انسان کی نیت بھی تولی جائے گی، انسان کا بول بھی تولا جائے گا، انسان کا عمل بھی تولا جائے گا، اور جس جگہ انسان کا عمل لکھا گیا وہ صحیفہ بھی تولا جائے گا، اور جو انسان عمل کرنے والا ہے اس عمل کرنے والے انسان کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو تولنا ہے، ہر چیز کو تول دیا جائے گا، اور تول کے پورا پورا عدل اور انصاف کیا جائے گا کہ یہ ہے تیرا وزن اور یہ ہے تیری قیمت اور یہ ہے تیری حیثیت۔ اللہ تعالیٰ اس دن کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن اخلاص کا وزن ہوگا، توحید کا وزن ہوگا، خاص طور پر صدق کے دل سے سچی شہادت جس نے دی ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ جس نے صدق کے دل سے دی ہوئی ہے یہ بہت وزنی اور بھاری چیز ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کا اقرار اور اس کی توحید کا اقرار، یہ بڑا وزنی ہوگا۔ بلکہ اللہ کا نام، اس میں الفاظ ہیں لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز تل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے نام سے محبت، اللہ رب العزت کے نام سے محبت، اللہ کی توحید سے محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، یہ اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ اور ایک تو توحید بڑی بھاری چیز ہے، دوسرا اخلاص بڑی بھاری چیز ہے۔ اخلاص کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی جتنا بڑا مرضی کام کر کے چلا جائے، اخلاص للہیت نہ ہو، اللہ کی رضا پسند نہ ہو، گردن کٹا کے چلا جائے، ساری عمر درس دیتا ہوا پڑھاتا ہوا چلا جائے، ساری زندگی مال لٹاتا ہوا چلا جائے، اگر اخلاص نہیں ہے تو قیامت والے دن اس کا ایک ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا، سارے عمل کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وزن اخلاص کا، اور اخلاص کے ساتھ دوسری چیز اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کو مردود ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت، اس کے ساتھ بدن پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی بھاری ہے
وہ ہے اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ، بلکہ حیوانوں کے ساتھ، بلکہ انوائرمنٹ ماحول کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، بعد اصلاحیہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو، اللہ رب العزت نے تو ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور تم اس کو بگاڑتے ہو۔ انوائرمنٹ کو بھی ٹھیک رکھو، ماحول کو بھی ٹھیک رکھو، ہر چیز کو ٹھیک رکھو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو ٹھیک رکھو اور اپنے اعمال کو بھی ٹھیک رکھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندے تو اگر اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اور تیرا اور اللہ کا جو معاملہ اس کو ٹھیک کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا اور ساری دنیا کا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ تعالیٰ سارا ٹھیک کر لے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اس کتاب کو ختم کیا ہے، انا اعمال بنی آدم وقولہ یوزن، اور قال مجاہد القسطاس والعدل الربوبیہ۔ امام مجاہد ابن جبر تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے 3 دفعہ قرآن مجید لفظاً لفظاً ان سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا اور ان پر پیش کیا ہے۔ اور آج ہم ایک دفعہ بھی پوری طرح نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا۔ بیٹا علم کے اوپر محنت کرو، وقت دو، تمہارا سب سے بہترین وقت وہی ہے جو تم تحصیل علم میں لگاتے ہو۔ اور تحصیل علم یہ نہ سمجھو کہ 6 سال 7 سال لگا کے ہم نے پوری طرح علم حاصل کیا ہے، بلکہ ابھی تو آپ کو علم حاصل کرنے کا طریقہ آیا ہے کہ علم پڑھا کیسے جاتا ہے۔ پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس بڑا وقت ہے اور بڑی ضرورت ہے اور بڑا میدان ہے۔ یہ کتابیں ہیں، صحیح بخاری کی شروع ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہیں، دیگر حدیث کی کتابیں، ان کو تھوڑا مطالعہ کرو اور پڑھاؤ، اور اس کو اس لیے پڑھو کہ میں نے عمل کرنا ہے، عمل کروانا ہے، صرف بتانے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے علم پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ علم بڑا عظیم ہے، اتنی گھٹیا غرض کے لیے اس علم کو رسوا نہ کرو۔ نیت اونچی رکھو، کیا نیت رکھنی ہے؟ اس علم سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تو میرا بن جائے اور میں تیرا بن جاؤں۔ حضرت مولانا سید اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے، تو والد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے، تو ان کی بعض تحفے میں دی ہوئی کتابیں والد صاحب کی لائبریری میں موجود ہیں، تو اس میں وہ لکھتے ہوتے ہیں ابو الخیر محمد اسماعیل کان اللہ لہ، ابو الخیر محمد اسماعیل اللہ اس کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جائے۔ یہ ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں، یہ ہے غرض۔ اور اگر اللہ تمہارا ہو گیا تو پھر بیٹا تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے غرض اونچی رکھو، اور وہ غرض یہی ہے اللہ کی رضا، ابتغاء وجہ اللہ۔ یہ علم اس لیے پڑھا جاتا ہے، کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے، اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے۔ چہرہ کیا؟ یعنی اس کی توجہ بھی مل جائے اور اس کی ذات بھی مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قبول فرما لے اور اسے کہے کہ تو میرا ہے اور تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں۔ اس لیے اس علم کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس علم کے اندر عدل ہے، اس دین کے اندر عدل ہے۔ عدل اور انصاف اگر دنیا میں قائم ہوا ہے تو اسی دین کے ساتھ ہوا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اسی دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس دین سے ہٹ کر کوئی عدل اور انصاف کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے کسی خطے میں اس دین سے ہٹ کر عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اسے جب موقع ملتا ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ برباد، یہ ٹیکسلا، یہ گندارا، یہ موہنجو داڑو، یہ ٹیکس، یہ ہڑپا، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے خطے جا کے دیکھ لو، یہ جو بستیاں بہار برباد اور مسمار پڑی ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ظالم لوگوں کی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اپنے شہروں پر بھی ظلم کیا، اپنے ماحول پر بھی ظلم کیا، اس ظلم کے نتیجے میں برباد ہوئے پڑے۔ دین سے جو ہٹے گا وہ ظلم کرتا ہے۔ عدل اگر ہو سکتا ہے تو دین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بطور تنبیہ کے یہ چیز لے کے آئے کہ قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک معنی تو یہی ہے کہ
کہ قسطاس کا معنی عدل ہوتا ہے، قسطاس کا معنی میزان بھی ہوتا ہے، سیدھے ترازو کے ساتھ تولو اور عدل کے ساتھ سارے کام کرو، وزن بالقسطاس المستقیم، یعنی عدل کے ساتھ سارے کام کرو، اور عدل جو ہے وہ دین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، دین کے ساتھ چلو۔ اور اس میں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ کتاب بھی ترازو ہے، آپ کسی مسئلے کو جانچنا چاہتے ہیں، کسی معاملے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دین کے مطابق ہے، تو یہ میزان آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں، ٹیلی کر کے اور جوڑ کے دیکھ لیں، اگر اس کی اصل اور اس کی بنیاد اس کتاب میں ملتی ہے تو انشاءاللہ وہ دین میں سے ہے، اگر نہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ غلط فہمی نہ رہے کہ جو حدیث بخاری میں نہیں ہے وہ حدیث نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن جو بھی حدیث ہوگی اس کی اصل بخاری میں موجود ہے، اس کی اصل بخاری میں موجود ہے، اس کی تائید کرنے والی اور اس کی بنیاد بننے والی وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لغوی مسئلہ بیان فرمایا، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، قائمًا بالقسط کونوا قوامین بالقسط، تو قسط کا لفظ آیا ہے، تو چونکہ قسطاس کا لفظ آ گیا اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی، اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے بہت سارے قیمتی نکات اور تحقیقات بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قسط کے حوالے سے دو چیزیں ذکر فرمائی، قاف سین طا، قسط اور اصول، مادہ اس کا بھی یہی ہے لیکن وزن بدل گیا، قسط اگر ہو فعل کے وزن پر کوئی عدل کے معنی میں، اور اس کے لیے جو قصد یقصد مجرد ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مصدر جو ہے وہ قسط ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر اس معنی میں مزید فی استعمال ہوتا ہے، اور المقسطون علی مرابر من نور حدیث میں آتا ہے، تو مقسط عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے کرسیوں اور تختوں کے اوپر بٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، قرآن مجید میں تو المقسط هو العادل، تو قسط جو ہے یہ مصدر مقسط، اور مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ اور باقی جو قاصد کا لفظ ہے، قاصد یقصد بھی کہتے ہیں اور قاصد یقصد بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قصود ہوتا ہے، بعض قصد بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ صحیح ہے کہ اس کا مطلب قصود ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جور کے معنی میں، ظلم کرنے کا معنی ہے، فَهُوَ الْجَائِرُ، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے کہا تھا جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، قانون بھی جہنم حطبہ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کروائی۔ ماشاءاللہ بیٹے نے جو سند پڑھی تھی ان میں اس میں مولانا عبد المنان گرپوری رحمۃ اللہ سے ہمارے شاہد صاحب نے ان سے پڑھا ہے، انہوں نے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور انہوں نے عبد المنان صاحب سے اور امام جبار غزنوی سے پڑھا، اور انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب سے پڑھا، اور میری بھی سند بھی اس میں بھی یہ آتے ہیں، میرے جو استاد تھے حافظ اللہ صاحب مالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان دونوں بزرگوں سے پڑھا، اور پھر انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب سے پڑھا، اور میرے اور بھی استاد ہیں، مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے محدث تھے بہت بڑے، ان سے بھی مجھے اجازت حاصل ہے، اور اس طرح مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی اجازت حاصل ہے، جو مولانا عبدالجبار غرپوری کے بیٹے تھے۔ ان دونوں کے استاد ہیں حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی پرتاپ کے، امیر اللہ کے بیٹے، مولانا امیر اللہ کے بیٹے، یہ میاں نذیر حسین صاحب کی شاگرد ہے۔ تو میری سند جو ہے ایک واسطے کے ساتھ ان تک پہنچی عبداللہ صاحب کے ساتھ، اور احمد اللہ صاحب کے واسطے سے میں میاں نذیر حسین صاحب، میری دو واسطوں سے میری سند میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ تک پہنچ جائے۔ اور میاں صاحب جو ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے پھر شاگرد ہیں، شاہ صاحب جو ہے ان کے شاہ اسحاق ان کے استاد تھے، اور وہ نواسے تھے شاہ عبدالعزیز کے، اور شاہ عبدالعزیز بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرب کے اساتذہ سے جا کر علم پڑھا تھا۔ اور جو میرے استاد ہیں مولانا یوسف زبیدی، ان کے استاد احمد اللہ صاحب جو تھے دہلوی، ان کے استادوں میں مولانا شمس الحق جہانوی بھی ہیں، وہ میاں صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کی اور بھی سندیں ہیں، اور ان کے استادوں میں مولانا حسین بن محسن انصاری بھی ہیں،
اور یہ علامہ حسین بن محسن انصاری یہ امام شوکانی کے بیٹے کے شاگرد تھے. تو اس واسطے سے یعنی 3 واسطوں کے ساتھ جو میرے استاد ہیں ان کے استاد اور ان کے استاد وہ امام شوکانی کے بیٹے تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہماری سند امام شوکانی کے ساتھ جا کے کرتے ہیں. تو اس سند کے ساتھ ہم بخاری تک پہنچتے ہیں. قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. احمد بن اشکاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اصلا تو کوفی تھے اور پھر مصر چلے گئے اور وہیں جا کر امام بخاری نے 217 میں ان سے یہ حدیث سنی اور پھر میرا خیال 19 میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل ابن غزوان، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں. ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ شیعیت کا رجحان رکھتے تھے، لیکن یہ بات غلط ہے. وہ اہل سنت میں سے تھے، خلفائے راشدین سے محبت کرتے تھے، موضوع پر مسا کرتے تھے، وضو پاؤں دھوتے تھے. شیعوں والی ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان کو شیعہ تصور کیا جائے. اہل سنت میں سے تھے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور ان کے استاد جو ہے عمارة بن القعقاع ہے اور عمارة بن القعقاع کے استاد جو ہے وہ ابو زرعہ ہے. ابو زرعہ کا نام حرم ہے. عمر بھی کہا گیا ہے اور عمر بھی کہا گیا ہے، لیکن حرم جو ہے ان کا زیادہ مشہور نام ہے، لیکن یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے. اور ان کے جو استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے وہ طالب علم ہیں جن کو حدیث کا سب سے زیادہ شوق رکھنے والا طالب علم ہونے کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ سے جب حضرت ابو ہریرہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جس کو آپ کی سعادت سے اللہ تعالیٰ مشرف اور آپ کی شفاعت سے، آپ کی شفاعت کی سعادت سے اللہ بہرہ مند فرمائے گا اور اسے نوازے گا، وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ تجھ سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھے یہ پوچھے گا. جو تیرا حدیث کا شوق اور تیری رغبت ہے نا تو اس حدیث کے بارے میں پوچھے گا. فرمایا سب سے زیادہ جس کو میری شفاعت کا حق حاصل ہوگا قیامت والے دن، میری شفاعت سے مشرف ہوگا، وہ ہوگا جس نے صدق دل اور اخلاص سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا عامل بنائے اور اس کلمے کا قائل بنائے اور اس کلمے کا عامل اور اس کلمے کی مطابق اپنی زندگی کو بنانے والا بنائے. تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ جو مومن بھی میرے بارے میں اور میری ماں کے بارے میں سنے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ہر مومن کے دل میں ڈال دے. اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ تو جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے اس دل میں ایمان ہے، اور جس دل میں حضرت ابو ہریرہ کی محبت نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، بھلے وہ اپنے آپ کو مومن کیوں نہ کہتا. اسے مومن کا اپنے آپ کے لیے الاٹ کروایا کہ آپ مومن ہیں. ارے بھائی صرف کہنے سے نہیں بنتا مومن، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو گے تب خدا مومن بنتا ہے. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 بول ہیں، 2 کلمات ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان لیکن اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہے. یہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ایک مکمل کلمہ ہے، اللہ کی تسبیح کا کلمہ. اور وبحمدہ، اس کی جو ترکیب ہے اہل علم بیٹھے ہوئے یہاں کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، سبحان جو ہے یہ مصدر کا علم ہے اور اس کا فعل ہمیشہ معذوف ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسبح اللہ تسبیح. تو یہ تسبیح کے لیے بطور علم کے، زمخشری کا قول ہے کہ یہ بطور علم کے تسبیح کے لیے آتا ہے اور پھر اس کو نکرہ بنا دیا جاتا ہے اور نکرہ بنا کر اس کو مصدر کے معنی میں اسبح اللہ تسبیح، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صباح کا معنی ہوتا ہے عربی میں دور نکل جانا.
تو اسبح کا معنی ہوتا ہے میں یہ اقرار اور اظہار اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک، دور، منزہ، بالکل اللہ رب العزت کی ذات اور بارگاہ میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا، بہت دور ہے اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، اللہ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ اور اسی سے تسبیح سے اللہ رب العزت کا نام ہے سبوح، پاک، قدوس، منزہ۔ اللہ رب العزت ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تو پاک منزہ، پاک منزہ، ہر عیب اور نقصان، ہر عیب اور نقص سے، ہر کمی اور کمزوری سے، ہر برائی اور ہر قسم کی ایسی چیز سے جو اس کی شان کے شایع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ اللہ کی پاکی کا کلمہ بولنا یہ ایسا کلمہ ہے کہ اے انسان تو اس کی پاکی بیان کر، وہ تجھے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے والا، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ دھو دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو آدمی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ أَتَلَبَّسُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت کے ساتھ اس کی تعریف کرنا، اس کی عظمت کا بھی احساس ہے اور دل میں اس کی محبت کا ایسا نشہ اور ایسی سرشاری ہے کہ انسان اس کی محبت میں اللہ اکبر ہما وقت سرشار اور ہما وقت اس کی محبت سے معمور ہے۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنا اور اس کی خوبیوں اور کمالات کا اظہار اور بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی ہے أَتَلَبَّسُ بِحَمْدِهِ، یعنی میں نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی توصیف کو اپنا لباس بنا لیا ہے، یعنی میرے اوپر اس کی چادر اڑی ہوئی ہے، میرے اوپر چادر اڑی ہوئی کیا ہونا، اللہ اکبر، اس کی حمد کا تو مجھے ایسا لطف ہے اور وہ میرا ایسا وطیرہ ہے اور ایسا میرا ورد ہے اور ایسے میں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہوا ہے کہ میرے جسم کا رواں رواں اور میرے جسم کا ریشہ ریشہ اور میرے جسم کی رگ رگ اور میرے جسم کا سیل سیل اور ہر ذرہ ذرہ اس کی حمد کے اندر بول رہا ہے۔ یہ لو لو تھی میں حمد پکارا اس پاک منزہ دائیں کہ ذرے شکر گزارا اوڑک نعمت لائیں۔ میرے بیٹے نے آج جو نعت پڑھی ہے نا، جو حمد پڑھی ہے، اس میں یہی اللہ کی حمد تھی، اللہ کی تعریف تھی۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، سچی بات ہے، اس کی زبان سے وہ حمد سن کر۔ اور واقعتاً اگر انسان اپنے چاروں طرف دیکھے تو اللہ کے احسانات، اس کی نوازشات، اس کے انعامات چاروں طرف یہ کھلی ہوئی کتاب ہے جس کا ذرہ ذرہ بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو پاک اور ساری تعریفیں تیرے ہیں، تیری تخلیق میں، تیرے منصوبوں میں، تیرے کاموں میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں، سب چیزیں کامل ہیں، سب چیزیں مکمل ہیں اور سب خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بنایا اور خوب بنایا جس کو بنایا، خوب بنایا جس کو بنایا، ساری اس کی تخلیق۔ اور اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو کس چیز کو انسان دیکھے، بال کو دیکھے کہ آنکھ کو دیکھے، دماغ کو دیکھے کہ جگر کو دیکھے، دل کو دیکھے کہ گردوں کو دیکھے، اپنے ہاتھوں کو دیکھے کہ اپنے ناخنوں کو دیکھے، کس کس چیز کو دیکھو جو اس قدرت کا شاہکار تھا، اپنی اصل کو دیکھے، مٹی کے، اللہ اکبر، مٹی کی چٹکی سے، پانی کی بوند سے اللہ رب العزت نے یہ شاہکار تخلیق فرمائی، یہ تخلیق کا شاہکار پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ رب العزت کی حمد اور پھر اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی، اس کی نوازشات جو دن رات ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری غفلتوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناشکریوں کے باوجود، ہماری نالائکیوں کے باوجود پکڑتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، پردہ پوشیاں بھی کرتا ہے، ننگا نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ کتنا مہربان، کتنا مہربان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔
اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بندہ پکارے اور دل اس کا اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور اللہ کی نعمتوں پہ اقرار کر کے اس کے سامنے انسان کی وفاداری اور شکر گزاری کا ایسا جذبہ اس کے اندر موجزن ہو کہ انسان پستا چلا جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو گراتا چلا جائے، اس کے راستے میں مٹاتا چلا جائے۔ یہ جذبہ اور یہ شعور ہو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا، تو پھر واقعتاً گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ترازو کو بھی بھر دیتے ہیں اور زمین و آسمان کو مزاج میں بھر دیتے ہیں۔ کافی وقت ہو گیا، اب میں بات ختم کرتا ہوں اس نصیحت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آپ نے بہت اچھی گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب، اس علم کی قدر کرو اور اس علم کے لیے اپنے آپ کو وقت رکھو، اس علم کی خدمت میں لگے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ زندگی کے وسائل بھی دے گا۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے حاکم جنہوں نے امام بخاری کو ذکر پہنچائی، پریشان کیا، شہر بدر کیا اور ان کو اس علاقے میں رہنے سے بے دخل کر دیا، آج وہ ان کا نام نہیں لیتا، اور اگر ان کا نام لیتا ہے تو آج ان کا نام لیتا تو نفرت کے ساتھ لیتا ہے، کراہت کے ساتھ لیتا ہے۔ اور امام بخاری کے لیے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے بھی دعا نکلتی ہے اور ان کے دل میں بھی امام بخاری کی عظمت کے نقش۔ اور میرا خیال ہے شاید جہاں اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں ہی محدثین کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ راستہ بڑا عظیم راستہ ہے اور یہ بڑا اونچا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے، اور میں یہاں آنے والے تمام حضرات سے بھی کہوں گا کہ ان اداروں سے جڑے، ان کو آباد کریں، ان میں اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی اور ان اداروں کی حفاظت بھی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، ان کے ساتھ دین زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو کس کے ساتھ محفوظ رکھا ہوا ہے؟ قرآن کے حافظوں کے ساتھ، قرآن کے قاریوں کے ساتھ۔ حدیثیں کس طرح محفوظ ہیں؟ ان علماء کے ساتھ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان علماء کے ساتھ جو دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ نہیں رہے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کتابیں بھی مٹ جائیں گی۔ اس لیے ان مدرسوں سے جڑو، ان علماء سے وابستہ رہو، ان کی قدر کرو، انہیں مضبوط رکھو، اور اللہ رب العزت ان کو عالم معبد بنائے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اساتذہ کے لیے، اس ادارے کے لیے بھی اور اس علاقے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایسے علماء بنائے جن کے ذریعے ہدایت کا نور پھیلے، توحید و سنت کا نور پھیلے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کا لوگوں کے اندر شعور ہو اور لوگوں کے اندر اس کا ظہور ہو اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلاؤ اور اشاعت نصیب ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی طرف لوٹنا، دین کے ساتھ چمٹنا، دین کے اوپر قائم رہنا اور دین کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔